بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. دنیا میں کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ دنیا میں مجھ پر کوئی دکھ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ دنیا کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو کر بھی دکھوں سے نہیں بچ سکتا. نظر تو یہ آتا ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہے. ہر انسان کے دکھوں کی نوعیت الگ ہے. غریب کے دکھ اور ہیں، امیروں کے دکھ اور ہیں، بے روزگاروں کے دکھ اور ہیں، اور روزگار والے اور عہدیدار اور اقتدار والے، حکومت والے، ان کے دکھوں کی نوعیت اور ہے. دکھ یہاں سب پہ آتے ہیں، پریشانیاں یہاں سب پہ آتی ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا ذہن بنا لے، ذہنی طور پر تیار رہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی. کوئی کام ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں ہو پائیں گے. کچھ ارمان پورے ہو جائیں گے، بہت سے ارمان سینے ہی میں دبے رہ جائیں گے. یہ ذہن اگر انسان اپنا پہلے بنا لے تو پھر یہ جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ٹینشن لے لیتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، زندگی سے بیزار آ جاتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یہ صورتحال کبھی پیدا نہ ہو. اس لیے ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے ہمیں دنیا میں پرسکون رہنے کا بڑا آسان علاج بتایا ہے. پرسکون رہنے کا آسان علاج ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. ہمارے نبی نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ دنیا میں جو تم سے آگے ہوں ان کو نہ دیکھنا ورنہ ناشکری آئے گی. دنیا میں جو اپنے سے نیچے ہوں
ان کو دیکھنا، تو اس سے جو تم پر نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور دین کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، تاکہ دین میں اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو جس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہیں، تین ہوتی ہیں، چار ہوتی ہیں، پانچ ہوتی ہیں، 10 ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ پریشانیاں تو کسی پہ نہیں آتی۔ بیوی بیمار، ماں بیمار، بچہ بیمار، کاروبار نہیں، قرضہ، یہ تو 5 پریشانیاں ہو گئیں۔ 5 اور بھی ڈال لیں 10 ہو جائیں گی۔ لیکن جس وقت ان 10 پریشانیوں کا ہم واویلا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت لاکھوں نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاڑھ میں درد ہے اور ہم چیخ رہے ہیں، آنکھیں تو ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، آنتیں بھی ٹھیک ہیں، چھوٹی آنت بھی ٹھیک ہے، بڑی آنت بھی ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، گردے بھی ٹھیک ہیں، پھیپھڑے بھی ٹھیک ہیں، آرام سے سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دمے کے مریضوں کو دیکھیں، ہمارے شہر میں ایک ہوتے تھے، فوت ہو گئے، دمے کے مریض ہوتے تھے، تو کبھی کبھی ہمارا اس مسجد میں مشورہ ہوتا تھا، ہفتے وار مشورہ، تو وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ سانس لیتے ہوئے پوری طاقت لگا رہے ہوتے تھے۔ سانس لینے میں پوری طاقت لگا رہے ہوتے تھے، سانس لینے میں اتنا زور لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کی رگیں پھول جاتی تھیں، ان کی آنکھیں پھٹ جاتی تھیں، اتنا زور لگ رہا ہوتا تھا سانس لینے میں۔ ان کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا تھا کہ سانس لینا، آرام سے سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس نکالنا نعمت، سانس لینا نعمت، پیشاب کا آ جانا نعمت، پاخانے کا آ جانا نعمت۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، آپ کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد ایک تو مشہور دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ایک دعا اور ہے، غیر معروف ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ہمارے نبی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوبہ وجعل له مخرجا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا اور تو نے پلایا اور تو نے اسے ہضم بھی کیا اور تو نے اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے لیکن اس کو پاخانے کی جگہ ہی نہیں ہے، پاخانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیسے ہوگا؟ کہنے لگے ڈاکٹروں نے پیٹ کاٹ کے آنت کا راستہ ادھر سے بنایا ہے، پیٹ کاٹ کے وہاں سے پائپ لگایا ہے، اس پائپ کے ذریعے سے پاخانہ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کب تک یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ کہنے لگے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم آپریشن کر کے خود جگہ بنائیں گے پاخانہ نکلنے کی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وجعل له مخرجا، اے اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے کہ تو نے پاخانہ نکلنے کی جگہ بنائی ہے۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنے اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کی صرف گنتی بھی کرنے بیٹھ جاؤ نا، تمہاری زندگیاں کھپ جائیں، تم میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے۔ اس لیے دنیا دکھوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ یہاں آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو
چاہے وہ دین کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا عہدے دار ہو، چاہے وہ غریب اور مسکین اور فقیر آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گرا پڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا پہنچا ہوا کوئی کامل ولی کیوں نہ ہو، حالات سب پہ آتے ہیں، پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، مصیبتیں سب پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، ہاں جزا سزا کی جگہ یہ نہیں، وہ اگلا جہان ہے۔ جزا اچھے کام پہ جو ملے اسے جزا کہتے ہیں، برے کام پہ جو ملے اسے سزا کہتے ہیں۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، جزا سزا کی جگہ وہ مرنے کے بعد ہے۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ سب سے اللہ کے پیارے، سب سے اللہ کے محبوب، سب سے اللہ کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ اللہ کے ہاں کسی کی چلتی نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، تکلیفوں میں گزر گئی، آزمائشوں میں گزر گئی، امتحانوں میں گزر گئی۔ تنگی کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ مقروض ہیں۔ ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا آپ مقروض تھے، ایک یہودی کے مقروض تھے۔ ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی، زرہ قیمتی لباس ہوتا تھا جو میدان جنگ میں پہنتے تھے، وہ زرہ آپ نے ایک یہودی کے پاس رکھ کے اس سے گھر کے لیے غلہ لیا تھا۔ انتقال تک آپ کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو سکی کہ آپ اس یہودی کا قرضہ اتار کے اپنی زرہ چھڑا سکتے۔ تنگی کا عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس صبح کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پیر کے دن انتقال ہوا، اس سے پہلے والی جو رات تھی یعنی پیر کی رات، اللہ کے نبی کے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ تنگی کا عالم یہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور یہ دنیا ایسے ہی چلے گی۔ کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، شرک بھی ہوگا، توحید بھی ہوگی، عدل بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، لیکن یہ دنیا اس طرح ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد جو اگلا جہان شروع ہوگا وہاں ہر کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس بات پہ دلیل صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگی بھی اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں ظالم ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں بڑا جابر ہے، اور فلاں اتنا بڑا سفاک ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، تو اتنا لمبا عرصہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اب تو اس کی پکڑ آ جانی چاہیے۔ نہیں، اللہ کے ہاں نظام کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام وہ ہے جس کو اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے اس لیے انسان یہ سوچتا ہے بس جو میں سمجھ رہا ہوں
وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کا علم بہت چھوٹا ہے، انسان کا علم بہت محدود ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کی حکمت بڑی وسیع ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اس دعا میں ایک جملہ ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عدل فی قضاؤک، اے اللہ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ عدل ہی عدل ہے۔ اللہ پاک کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ زیادتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ناحق نہیں ہے۔ اللہ جو جس کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کڑوی دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب اس کو کوئی بیماری ہو اور کسی چیز سے اس کو پرہیز بتایا گیا ہو تو اس سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کھانسی لگی ہوئی ہے، گلے آئے ہوئے ہیں اور گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے، ساری رات کھانستا ہے، لیکن جو ہی آئس کریم والے کی آواز آتی ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو آئس کریم چاہیے۔ بیٹا آپ کو گلے میں تکلیف ہے، آپ کی اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے، اس میں بد پرہیزی کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اتنا بخار ہے، ساری رات آپ کھانستے ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی، وہ بے باک چیختا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کھانا کھانا بچے کی ضرورت ہے، نہانا اور کپڑے بدلنا بچے کی ضرورت ہے، اور وقت پہ کھانا کھانا بچے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ مائیں پکڑ پکڑ کے کپڑے اتارتی ہیں، پکڑ پکڑ کے نہلاتی ہیں، اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں نے نہیں نہانا، لیکن ماں زبردستی اس پہ پانی ڈالتی ہے۔ لگا ایسے رہا ہوتا ہے یہ بڑا مظلوم ہے، بیچارہ کتنا چیخ رہا ہے، اور یہ ماں بڑی ظالم ہے، اتنا چیخ رہا ہے لیکن اس میں کوئی رحم ہی نہیں آ رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اگر کسی میں سمجھ ہو تو وہ سمجھے گا کہ بچہ بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، کم عقل ہے، ماں ہی حق پر ہے، اور ماں جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ بالکل یوں ہی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس قوم کے لیے، جس فرد کے لیے، جس علاقے کے لیے جو حالات بناتا ہے، بندے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بندہ اس پہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اس لیے حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرو، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرو، اللہ جس حال میں رکھے کہو کہ میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ اعتماد کرو۔ جیسے ڈاکٹر پہ ایک مریض کو اعتبار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو لٹاتا ہے، پہلے تو بے ہوش کر دیتے تھے، اب تو بندہ ہوش میں ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے اور اس کی چیز نکالی جا رہی ہے، اپنی آنکھوں سے مریض دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ مریض کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہے لہٰذا وہ اس کو کاٹنے دے رہا ہے، اس کو زخم دینے دے رہا ہے، اس کو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس کا خون بہائے، اس کا پیٹ کاٹے، اس کی آنتیں کاٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے۔ مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی کاٹا پیٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اعتماد ہے کہ ڈاکٹر جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ اللہ کے فیصلے پہ کیوں راضی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں لہٰذا اللہ کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی دعا کریں کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، تو میں نے کہا میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ اگر بہتری ہے تو ہو جائے، بہتری نہ ہو تو نہ ہو،
تو کہنے لگے آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اسی میں بہتری ڈال دے؟ اللہ کو مشورے اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ بخار آ گیا ہے تو اب یوں نہ کہو یوں کیا تھا نا اس لیے یوں ہو گیا ہے، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کہیں بلکہ کہیں جس میں اللہ کی رضا۔ چوٹ لگ جائے یوں نہ کہیں وہاں سے آتے نا تو زیادہ ٹھیک تھا، یہاں پہ کھڈا تھا اس لیے چوٹ لگ گئی، یوں نہ کہیں بلکہ کہیں جس میں اللہ کی رضا۔ حادثہ ہو جائے، چوٹ لگ جائے، نقصان پڑ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے تو ہمارے نبی نے فرمایا یوں نہ کہا کرو کہ لو اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ کہو فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ تم لو کہو گے یعنی یوں کہو گے نا کہ اگر یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، اگر یوں کہو گے تو شیطان کا دروازہ کھلے گا، شیطان تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے تقدیر اور قسمت تو کوئی چیز ہی نہ ہوئی، تدبیر ہی سب کچھ ہوا کہ یوں کرتے تو یوں ہوتا، یوں کرتے تو یوں ہوتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتمس ربا سوائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اور میری مصیبت پہ صبر نہیں کرتا، جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، میری مصیبت پہ اسے صبر نہیں ہے، اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہ کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کو اپنی مرضی پہ لانا چاہتے ہیں۔ دو صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، دو صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے صحابہ تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی فرمانے لگے میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے کبھی موت آئے ہی نہیں تاکہ میں اور نیکیاں کماؤں اور نیکیاں کماؤں اور نیکیاں کماؤں۔ اور اللہ کو راضی کروں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے میرا تو دل چاہتا ہے کہ آج ہی چلا جاؤں تاکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اوپر سے امام حسن آ گئے۔ امام حسن حضور کا لخت جگر ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں میں یوں کہہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے لیکن میں تو نہ جینا چاہتا ہوں نہ مرنا چاہتا ہوں جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ تو دونوں کہنے لگے آپ زیادہ ٹھیک ہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مرضی ہی نہ ہو، اس کی کوئی چاہت نہ ہو، اس کی کوئی خواہش نہ ہو، بس ادھر بٹھاؤ تو ادھر بیٹھ جائے، ادھر بٹھاؤ تو ادھر بیٹھ جائے، ادھر بٹھاؤ تو ادھر بیٹھ جائے۔ ملازم ایسے ہی ہوتا ہے نا، ملازم یہ جو پرائمری اسکولوں کے چپڑاسی ہوتے ہیں، دفتروں میں چپڑاسی ہوتے ہیں، ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار مجھے بھی یہ گول کرسی مل جائے نا، مجھے بھی یہاں بٹھائیں؟ اگر افسر نے اس کو اسٹول پہ بٹھایا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا صاحب آپ خود تو گول کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے آپ نے اسٹول پہ بٹھا دیا ہے، کم از کم کوئی پلاسٹک والی کرسی میرے لیے رکھوا دیتے یار، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو سمجھتا ہے
کہ میں ہوں ہی چپڑاسی، ملازم ہی تو ہوں، لہٰذا مجھے کیا مجال کہ میں یہ خواہش کروں کہ جی میرے لیے کرسی رکھو اور میرے لیے صوفہ رکھو اور میرے لیے یہ رکھو اور وہ رکھو، چونکہ ہوں ہی گھٹیا درجے کا، آخری درجے کا ملازم، لہٰذا جہاں بٹھائیں گے وہیں بیٹھ جاؤں گا، جو کھلائیں گے وہی کھا لوں گا، جو پلائیں گے وہی پی لوں گا۔ بس یہی حال ایک بندے کا ہونا چاہیے جب انسان کے اندر ابدیت کی شان ظاہر ہوتی ہے، جب وہ اللہ پاک کے قریب ہوتے ہوتے مقام ابدیت پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کی اپنی ساری مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا اللہ مالدار بننا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہوں نوکری نہیں مل رہی، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا جوان ہو گیا ہوں رشتہ ہی نہیں مل رہا، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا 15-20 سال ہو گئے شادی ہو گئی ہے اولاد ہی نہیں ہو رہی، وہ یہ نہیں کہے گا، شادی ہو گئی ہے 5 لڑکیاں ہیں لڑکا ایک بھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا جس میں میرے رب کی رضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتوں نے آ کے کہا ابراہیم کوئی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دو، بہت خوفناک آگ ہے، آپ جل جائیں گے، تو آپ ہمیں فرمائیں نا۔ ایک تھا بارش کا فرشتہ، ایک تھا ہوا کا فرشتہ، بارش والے نے بھی کہا اور ہوا والے نے بھی پیشکش کی، لیکن دونوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمانے لگے ابھی فی الحال آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پھر کس کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے اس کی ضرورت ہے جس کے لیے پھینکا جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر اس سے بھی مانگے تو صحیح نا، آپ تو خاموش خاموش جا رہے ہیں آگ کی طرف۔ کہنے لگے علمہ بحالی یکفینی عن سوالی، علمہ بحالی حسبی من سوالی۔ وہ جانتا ہے کہ نہیں کہ ابراہیم کو آج ڈالا جا رہا ہے، جب اسے پتہ ہے تو میں کیوں کہوں کہ مجھے بچاؤ، میں کیوں کہوں، اس کو پتہ ہے نا، پھر میں کیوں کہوں۔ علمہ بحالی حسبی من سوالی، حسبی ان سوالی، اس کو پتہ ہے نا کہ میں آج آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ اب اسے بچانا ہوگا تو بچائے گا، نہیں بچانا ہوگا تو ابراہیم جلنے پر راضی ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسا بنا کہ تیرے ہر فیصلے پر میرا دل مطمئن رہے اور راضی رہے۔ یہ بات ہمارے نبی نے کئی دعاؤں میں مانگی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے دعاؤں کی، اس میں ہمارے نبی کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، جو دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہیں ان کو جمع کیا ہے، اس کا نام ہے الحزب الاعظم۔ اس میں کئی دعائیں ایسی ہیں جس میں ہمارے نبی نے اس بات کی دعا کی ہے اے اللہ ردنی بقضائک، اے اللہ مجھے اپنے فیصلے پہ راضی کر دے۔ اور ایک دعا میں اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اے اللہ صحت دے، صحت دے، اے اللہ پاک دامنی دے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے دامن داغدار ہو جائے، والامانۃ، اے اللہ مجھے دیانتداری عطا فرما، کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، وحسن الخلق، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما کہ میں کسی پہ
ناراض نہ ہوں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا رویہ نہ کروں، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کروں، کسی سے بدتمیزی نہ کروں اور کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ والرضا بالقدر، اور اے اللہ مجھے تقدیر پہ راضی ہونا نصیب فرما۔ زندگی کا سارا سکون اس کے اندر چھپا ہوا ہے، سارا سکون اس میں چھپا ہوا ہے، بس جس میں اللہ کی رضا۔ اگر انسان اپنا ذہن بنا لے، دیکھیں دنیا میں انسان پریشان ہوتا ہے دو باتوں کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے ہمیشہ جو ٹینشن لاحق ہوتی ہے وہ دو باتوں کی، ایک تو یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا ایک، اور دوسرا یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ دو، یہی دو ٹینشنیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ہے؟ کوئی تیسری ہے؟ آپ دنیا کی ساری ٹینشنیں، افکار اور غم اور دکھ جمع کریں، وہ یا تو اس زمرے میں آئیں گے یا اس زمرے میں آئیں گے، ان میں یا تو یہ ہوگا کہ یہ کیوں ہوا، یا یہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں یہ سارے غم آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے، انسان کا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا، اللہ نہیں چاہتا اس لیے نہیں ہوا، اور یہ کیوں ہو گیا ہے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے اس لیے ہو گیا ہے، اللہ نے کہا ہے اس لیے ہوا ہے، تو اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی۔ بڑا سکون ہے اس بات میں کہ انسان اپنا یہ ذہن بنا لے کہ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی ابدیت ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی بڑا سکون ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے کہو لبیک، میرے رب میں حاضر ہوں۔ دعا ضرور کرو، دعا ضرور کرو، دعا ضرور کرو، لیکن دعا میں جو مانگا جا رہا ہے وہ نہ ملے تو نا امید نہ ہو، بلکہ اس کو سمجھیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اس میں زندگی کا بڑا سکون چھپا ہوا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جس حال میں رکھے یوں نہ کہو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کریں۔ پریشانی ہو تو رو رو کے اللہ کو سنائیں، اللہ کمزور ہوں، برداشت نہیں ہو رہا، مہربانی کر، آسانی کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔